بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب عمران خان ہیں پٹیالہ جیل میں، اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب جو ترغیب دے رہے تھے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہ وہ ووٹ دیں پیپلز پارٹی کو، تو اس پہ بات کی ہے۔ کچھ اور بھی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں، اس کا ذکر ہوگا۔ اور حکومت پاکستان نے بھارتی ایجنٹوں کا سراغ لگایا ہے جو پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث۔ اس کی تفصیل ہے، کچھ سیکرٹری خارجہ نے پریس کانفرنس کی ہے۔ جاوید ہاشمی کے گھر پہ رات کو 1 بجے حملہ کیا گیا ہے، ان کے داماد اور کو نواسے کو ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا، اس پہ ان کا رد عمل بھی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن لڑ رہی ہیں ایف آئی اے، اینٹی کرپشن اور نیب، اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فیصل بابڈا صاحب نے فرمایا ہے کہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کی بجائے شہباز شریف اور نواز شریف اقتدار میں آ سکتے ہیں، ان کو اقتدار سونپا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اشارہ دیا ہے کہ زرداری صاحب کو صدر بنانے چاہتے، اشارہ کا صاحب ہی کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے بلہ واپس لینے کا جو فیصلہ ہے، نشان پشاور ہائی کورٹ کو فیصلہ منسوخ کیا تھا، تو اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ظاہر ہے وہ تفصیلی فیصلہ تو نہیں سنایا جا سکتا، اسے کچھ بنیادی نکات عرض کریں گے۔ محکمہ داخلہ حکومت پنجاب نے کہا ہے کہ الیکشن کے دن ہو سکتے ہیں واقعات گڑبڑ کے، یعنی بیرونی ایجنٹ کر سکتے ہیں، اور ٹی ڈی پی نے اس کی تردید کی ہے۔ عمران ریاض کو عمرے پر جانے سے روک دیا، عمران ریاض کو۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جسٹس بابر ستار کا وہ تاریخی فیصلہ جو ہے وہ اس کو، یعنی کیا کہنا چاہیے، انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے 3 MP کے تحت گرفتاریاں نہیں کر سکتے، ڈپٹی کمشنر کو اجازت دے دی، تو اب وہ چاہیں تو جس کو چاہیں گرفتار کر سکتے۔ تو جناب عمران خان نے کمال فکرہ کا کیا حساب ہیں اس آدمی کے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی واقعہ ہی نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کے خلاف اتنا بڑا اتحاد قائم کیا گیا، اور کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اس لیڈر نے، بہت سے لیڈروں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، بڑی ہمت سے جیل کاٹی اور خود ترسی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ایک طویل فہرست ہے اور آپ اس سے واقف ہی ہیں، لیکن یہ کہ اس بشاشت کے ساتھ اور اس عزم و ہمت کے ساتھ کوئی اثر اس کے حساب نے قبول ہی نہیں کیا ہے۔ عجیب فکرہ اس نے کہا کہ میں ہر پاکستانی کے رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہوں، میجارٹی تو بہرحال اس کے ساتھ آئی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان کا جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کو وہ تحلیل کر دیں گے، ناکام بنا دیں، تحلیل ایگزیکٹ لفظ نہیں انہوں نے کہا، ناکام بنا دیں گے، وہ اب پریشان ہیں، ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور 8 فروری کو انہیں جواب اس کا مل جائے گا۔ بلاول بھٹو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو ان سے مدد مانگنی چاہیے جن کے ساتھ 16 مہینے انہوں نے حکومت کی مل کر، اور یہ بھی کہا کہ یہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس بات میں کوئی شبہ تو نہیں ہے، یعنی مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، بلہ تو میدان میں ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی تو میدان میں ہے نہیں۔ ایک طرف وہ اس ظلم کی کھلم کھلا حمایت کر رہے ہیں، یعنی وہ میدان میں نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے، اصل میں وہ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے ہی نہیں۔ دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واردات کی وجہ سے جو مواقع پیدا ہوئے ہیں، تو یہ لوٹ مار کی جو اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس میں ہمارا ساتھ ہے۔ مجھے افسوس ہے
کہ ندیم چند صاحب نے بھی یہ بات کہی، اگر جو نہیں ذاتی طور پہ تو ان کی بڑی تکریم کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جھوٹ ووٹ بولنے سے گریز کرتے ہیں، مگر یہ کہا کہ آزاد امیدواروں کو تو وہ لے جائیں گے نون لیگ والے، اور وہ چھانگا مانگا کی روایت ہے، اور ظلم کی سیاہ رات بہت طویل ہو جائے گی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی۔ انتقامی کارروائی تو نہیں کرے گی، چلیے فرض کیجیے مان لیتے ہیں نہیں کرے گی۔ اول تو مطلب کوئی جبر ایسا نہیں ہے جو انہوں نے روا نہ رکھا اسے اندر، لوٹ مار تو کرے گی نا۔ اور زرداری صاحب کا طرز حکومت کیا ہے؟ ابھی ایک تازہ انٹرویو میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے پاس ایک آدمی آتا تھا قصاب، اس کی آنکھوں میں ہڈی چبھ گئی تھی، ہڈی کا ریزہ ظاہر ہے، تو وہ روز اس کی پٹی کرتے تھے اور اس سے پیسے لیتے تھے۔ تو ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر تھا، وہ پڑھ کے آیا کہیں باہر سے، اور اس نے پہلے ہی دن وہ جب اس کی آنکھ دیکھی تو اس نے کہا یہ تو نکل سکتا ہے سر، یہ تو کیسی بات نہیں ہے، اس کا آپریشن کر دیا، وہ نکال دیا، اور جا کے باپ کو بتایا کہ وہ میں نے ایسا کیا، تو اس نے کہا اب تم دال کھاؤ گے، گوشت نہیں کھاؤ گے۔ یہ ان کا اشارہ تھا اپنے صاحبزادے کی طرف بھی اور ان سب لوگوں کی طرف بھی جو مثبت سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو نیگیٹو تھنکنگ نہیں رکھتے، یعنی تھنکنگ ایکسپلائٹیشن کی ہونی چاہیے۔ یہ ہے زرداری کی شخصیت، اور باقی کیا ہے، باقی سب اسے جانتے ہی ہیں۔ تو اس زرداری صاحب کو لایا جائے ملک کے لیے، تو وہ صدر بننا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی سی میں مطلب اس پہ غور کیا جائے گا، اگر اکثریت مل گئی تو صدر کیا سب کچھ وہی ہوں گے، مالک کل ہوں گے، اگر یہ ویسی حکومت تو اپنی ہوگی۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کو ختم کرتے، یہ کہا کہ کارنر میٹنگ تک کرنے نہیں دیتے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی انہوں نے کہا کہ وہ جو اس پہ کیس بنایا گیا ہے اس کی تو سماعت روزانہ ہو رہی ہے، لیکن نواز شریف نے اور زرداری نے گاڑیاں لی ہیں اور اس میں ریفرنس ہیں، اور گاڑی تو لی ہی نہیں جا سکتی، تو وہ اس کی کیوں نہیں سماعت ہو رہی؟ مگر یہ کمال کا فکرہ جو انہوں نے کہا، وہ استغاثہ کے وکیل امجد پرویز صاحب سے کہا کہ تم نے بڑا چھکا مارا ہے بھائی، اور گیند جو ہے وہ صرف گراؤنڈ سے باہر نہیں گری بلکہ گم ہی ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ تو 2 کروڑ کا بھی نہیں تھا، 1.80 کروڑ روپے کا کیس تھا جو توشہ خانے کے حوالے سے بنایا گیا تھا، تو تم نے اس کو 300 کروڑ کا بنا دیا، کیونکہ 50 کروڑ تک تو مقدمہ نہیں بن سکتا، تو اس کو پھر 300 کروڑ کا بنایا گیا۔ خیر اس مقدمے میں کیا رکھا ہے وہ سب جانتے ہیں، اس کو پھر کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذاکرات میں انہوں نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے کریں گے نا جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ان سے کیا کریں، اور یہ کہا کہ مذاکرات کریں گے شفاف الیکشن کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ بس وہ باقی تو انہوں نے وہی روایتی بات کی جو پہلے بھی کہہ چکے ہیں، نواز شریف کے سارے کیس ختم کر دے گا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ویسے اتنی آبویس ہیں، اتنی آشکار ہیں کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف مزید الغار کی تیاری ہے جاوید ہاشمی کے واقعے سے، یہ واضح ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے ویسے یہ اعلان کیا ہے کہ ادروائز میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی ورکرز کے وہ جاؤں اس میں کنونشن میں، لیکن اب میں جاؤں گا۔ اور جاوید ہاشمی ایک تو یہ افسوسناک واقعہ اس لحاظ سے ہے کہ برسوں سے ان کی صحت اب ویسی نہیں رہی، اور فالج کا حملہ ہوا تھا جس سے انہوں نے بڑی قوت ارادے کا مظاہرہ کیا، ریکور کر گئے، اور وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، اور یہ اس لحاظ سے المناک ہے، اور پھر ان کے ملازموں تک کو گرفتار کر لینا، اور دوسرے مگر یہ یاد رکھیں کہ جاوید ہاشمی ایک بہت ضدی آدمی ہیں، اس دباؤ میں انہوں نے نواز شریف تو بھاگ گئے تھے، جاوید ہاشمی نے جیل کاٹی تھی نا، اور پھر ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہوا
میں سمجھتا ہوں کہ جاوید ہاشمی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ سعد رفیق کے لبانے پہ اور ایک محترم خاتون جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جو پارٹی میں جن کی بڑی اہمیت تھی، ان کے کہنے پر اپنے نون لیگ میں چلے گئے. انہیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے تھی کہ نواز شریف صاحب کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے. وہ ابھی انہوں نے کیا کیا چودھری شجاعت کے ساتھ اور احمد ناصر چٹھا کے ساتھ پچھلے الیکشن میں 2013 کے انہوں نے ایگریمنٹ کر کے کیا کیا تھا. ہمایوں اختر صاحب کو یہ بات یاد ہونی چاہیے تھی. تو مگر یہ لوگ بھول جاتے ہیں ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے. پی ٹی آئی کی ضلعی قیادت پہ ہاتھ ڈالا جائے گا اور پولنگ کے دن سوشل میڈیا کی بڑی کڑی نگرانی کی جائے گی. ویسے نگرانی تو سوشل میڈیا کی ہو رہی ہے اور 550 کے قریب جو ہے لوگ ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے. اب ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے یہ معلوم نہیں، ابھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہوگی تو ضرور. ظاہر ہے یہ ساری ایکسرسائز بلا وجہ تو نہیں ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جس ملک کا الیکشن ہی متنازع ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا. اخبار میں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا. باقی جیسا میں نے عرض کیا، انہوں نے کہا الیکشن لڑ رہی ہے نیب، الیکشن لڑ رہی ہے اینٹی کرپشن، اور الیکشن لڑ رہی ہے جناب FIA. اور یہ سسٹم چلنے والا نہیں. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا. یہ ایک کوشش ہے، یعنی جو ایک مفروضے پر ہے، اور یہ مفروضہ یہ ہے کہ بھائی اس طرح جبر کے ساتھ لوگوں کی رائے بدل جائے گی. لوگ تو اس سے ضد میں آ جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا. ایسے اقبال صاحب نے ایک بڑا کمال کا بیان دیا. دل نہیں چاہتا ایسے اس آدمی کے بارے میں بات کرنے کو کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور وہ ان کو ووٹ دینا غداری کے مترادف ہوگا. آپ کی قیادت کیا کہتی رہی فوج کے بارے میں؟ فوج کو برائب کرنے کی کوشش کی بعد موقع پہ نواز شریف صاحب نے، اور اسی وجہ سے وہ 93 میں معاملہ ہوا تھا. اور فوج کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا دنیا بھر میں کیا. اور اب بھی مطلب یہ کہ انہوں نے کوشش کی باجوہ کا نام لے کر اور دوسرے لوگوں کا نام لے کر، جس سے انہیں منع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بڑا سخت ڈپریشن کا شکار ہے. تو اگر اس 9 مئی کے واقعات میں کچھ لوگ ملوث تھے تو عمران خان خود کہہ چکے ہیں، باقی سب بھی لوگ یہی کہتے ہیں جو کوئی انصاف پسند لوگ ہیں کہ بھائی CCTV کیمرہ استعمال کریں، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں تو اس ملک کے 60-70% لوگ غدار ہو گئے ہیں جی. اگر وہ ووٹ دیں گے، 60-70% لوگ انہیں ووٹ دینا چاہتے ہیں، چلیے 50% دینا چاہتے ہیں، یا اب جعلی کو سروے جاری ہو رہے ہیں کہ 45% جاری دینا چاہتے ہیں، تو غدار ہیں ملک کے. حسن اقبال صاحب، کچھ تو آدمی کو اپنے وقار کا بھی خیال ہونا چاہیے. اب یہ لیڈری اتنی امپورٹنٹ آپ کے لیے ہو گئی ہے، کس کے لیے؟ تو فیصل وابڈہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ممکن ہے شہباز شریف کی اور حمزہ کی کنڈلی مل جائے. ایسا لگتا ہے یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ شہباز شریف کو کوئی ان کے لیے لابنگ ہو رہی ہے. لوگ شہباز شریف صاحب سے شاید کچھ زیادہ امید رکھتے ہیں، اور بہرحال ہے تو صحیح. شہباز شریف صاحب میں ظاہر ہے جب طاقتوروں کا معاملہ ہو اور حلیفوں کا معاملہ ہو تو ان میں ریڑھ کی ہڈی تو نہیں رہتی. باقی نواز شریف صاحب سے اور شکایت تو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں کھڑے تو ہوتے ہی ہیں، صحیح چیز کے لیے کھڑے ہوں یا غلط چیز کے لیے کھڑے ہوں. سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب کا بیان ہے ٹرائل کورٹ میں. عمران خان کی کابینہ سے کہا تھا کہ سائفر کی رازداری کو ختم کرنے سے نقصان ہوگا. سفارتکاروں کے معاملے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہوگا، اور مالیاتی اداروں کے معاملات میں بھی پیچیدگیاں پیدا ہوگی. اور مشورے کا مقصد یہ تھا کہ دوست ممالک سے تعلقات میں خرابی پیدا نہ ہو. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو رٹ دائر کی تھی کہ انہیں آزاد امیدوار قرار نہ دیا جائے، وہ PTI کے امیدوار ہیں، اس پہ جناب جسٹس باقر نجفی کی قیادت میں جو 2 رکنی بینچ تھا اس نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، درخواست کی سماعت کی ہے.
جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے، جسٹس حاجی فائز عیسیٰ نے، اس میں کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے ووٹروں کو لاعلم رکھا، قانون کے مطابق بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو متعدد شوکاز نوٹس دیے اور اس کے باوجود الیکشن نہیں کرائے گئے۔ الیکشن کرانے والوں ہی کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ نشان حاصل کر سکے۔ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ الیکشن نہ کرانے پر وہ نشان نہ دے۔ الیکشن کے لیے 1 سال کا وقت دیا گیا، اس کے باوجود، اور اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں تھی، پنجاب اور پختونخوا میں بھی حکومت میں تھی، عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، اس کے باوجود انہوں نے الیکشن نہیں کرایا اور قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی مد نظر نہ رکھا، جس کا اس کے لارجر بینچ میں ابھی سماعت ہونا تھی، اس کی کارروائی کا انتظار نہیں کیا۔ یہی ہے بنیادی بات، تو اس میں تفصیل میں اور مزید جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ بات یہ ان کا پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کرایا، اور الیکشن کرائے وسط میں 2022 کو، اور الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ محفوظ رکھا اور اعلان اس وقت کیا جب چند دن باقی تھے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسی تھی کہ پارٹی یا غمال تھی، کسی جگہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ 1200 آدمی اکبر بابر صاحب نے جمع کیے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک الیکشن کرائیں اور بلے کا نشان انہیں مل جائے۔ الیکشن کمیشن سے ویسے کوئی چیز بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے، مگر اس سے کیا ہوگا، بہت اسی وقت انہی زمانے میں جب اکبر بابر کو ان سے اختلاف ہوا تھا، تو میں نے ان کے خدمت میں عرض کیا تھا، سپلنٹر گروپ کبھی پارٹیاں نہیں بنتے۔ وہ کوئی 100-150 کارکن جمع ہوئے نا جو ناراض تھے، ایک اسلام آباد کے ہوٹل میں مجھے بھی انہوں نے بلایا، تو میں نے ان کی باتوں سے اتفاق کیا کہ بعض چیزوں میں بے قاعدگی ہوئی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ جو سیکرٹری جنرل چنے گئے تھے پرویز خٹک صاحب، اس میں پیسے خرچ کیے گئے تھے، فوجیہ کو جس طرح الگ کیا گیا تھا، اور کئی چیزیں مجھے تفصیل تو اب یاد نہیں ہے، بعض چیزوں سے میں نے کہا، مگر سپریٹر گروپ پارٹیاں نہیں بنتے۔ آپ کو اگر کوئی سیاسی کام کریں تو الگ سے کریں، لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیش میں الیکشن کمیشن کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے، اور ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ ایک سپاہی شہید ہو گیا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، مسلح لوگ اندر داخل ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اور فرار ہو گئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو انتباہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کریں گے گڑبڑ، ٹی ٹی پی کی تردید کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہوں نے اگرچہ تردید کی ہے، اگرچہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پینک پھیلایا جا رہا ہے۔ یہی تو واقعات ہو رہے ہیں، پینک پھیلایا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگ باہر نہ نکلیں، لوگ جنہیں باہر نکلنا ہے وہ نکلیں گے ہی، اور پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں پوری کیپیسٹی رکھتی ہیں، روکنا چاہیں تو روک دیں، یعنی اگر پوری مستعدی سے کام کریں۔ اور میں خیال ہے الیکشن کا دن جو ہے وہ اندیشہ تو ہے خرابی کا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ پختونخوا میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے، بلوچستان کے دور دراز مقامات کے بارے میں ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی ہے، بشرا بی بی اور عمران خان کا جو کیس ہے، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب نے، اگرچہ وہ چھٹی کی درخواست دے چکے ہیں، عمران خان موجود تھے، اور لطیف کھوسہ اور شہباز کھوسہ کی بجائے اب سکندر ذوالقرنین اور سلمان صفدر جو ہیں وہ وکالت کر رہے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ وکالت کے لیے انہیں وکالت نامے کے لیے انہیں مہلت دی جائے، چنانچہ عدالت نے انہیں مہلت دے دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مسلم لیگ نون کے دفتر کو جلانے کا مقدمہ ہے سرم جاوید پہ، تو اس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی اور پراسیکیوٹر سے دلائل طلب کر لیے گئے۔ سماعت پراسیکیوٹر سے کہا گیا، اسپیشل پراسیکیوٹر
کہ وہ دلائل نے جو 27 تک اس کا التوا ہو گیا۔ 9 مئی کے کیسز میں عمران خان اور شاہ محمود کے خلاف 12 مقدمات کے 12 مقدمات، بھائی وہ تو تھا آپ کی تحویل میں تھا، اور شیخ رشید کے خلاف بھی، اور چالان عدالت نے قبول کر لیا۔ بابر ستار صاحب والے کیس کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ یہ بہت اہم ہے، جو سیکرٹری خارجہ نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ انڈین ایجنٹوں کے ایما پر 2 پاکستانیوں کو قتل کیا گیا، کرائے کے قاتل تھے اور ان کے ضرورت کار تھے، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس اس امر کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ اس میں انڈین ایجنٹ ملوث ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی مافیا ہے، بنایا گیا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سے پہلے کئی سکھوں کو قتل کیا جا چکا ہے، لشکر طیبہ کے لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے، کینیڈا سے تعلقات اسی پر خراب ہوئے، وہاں سکھ لیڈر کو قتل کیا گیا، امریکہ میں ایسا کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا پاکستان اس کو پرسو کرتا ہو۔ ایک بات میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر اس پہ خاموش رہیں گے بیشتر، اور رہے نواز شریف اس پہ بات ہی نہیں کریں گے، انڈیا کے خلاف بات کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں کر دیں تو میرے لیے بڑا حیرت انگیز واقعہ ہوگا۔ خیر، انہوں نے کہا قتل میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، تیسرے ملک میں کہیں وہ ہیں، اور ایک عمار ایک پاکستانی تھا، اس کے ذریعے پہلے تو یہاں جرائم پیشہ افراد کے ذریعے کوشش کی گئی اور وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، پھر اسے بھیجا گیا یہاں اس نے گروہ بنایا جرائم پیشہ افراد کا، اور 11 اکتوبر کو 2023 کو 11 اکتوبر کو سیالکوٹ کے ایک مسجد کے باہر شاہد لطیف ایک پاکستانی تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ یوگیش کمار یہ وہ صاحب ہیں جو عمیر کو یعنی اس کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 5 قاتلوں کے گروہ اس نے تیار کیے تھے، بس میں نے عرض کیا۔ 12 اکتوبر کو اس نے 11 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا، 12 اکتوبر کو ملک سے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسے اور دوسرے لوگوں کو جس میں ملوث گرفتار کر لیا۔ اسی طرح کشمیر میں محمد ریاض ایک پاکستانی تھے، انہیں قتل کیا گیا فجر کی نماز کے وقت مسجد میں، محمد عبداللہ نامی ایک قاتل کے ذریعے، اسے کراچی کے ہوائی اڈے سے گرفتار کیا گیا۔ اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار جیسے ملوث ہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس دستاویزی، مالی اور فرانزک شواہد موجود ہیں، اور یہ جو قاتل ہیں ایجنٹ ہیں انڈین، ان کے پاسپورٹ جو ہیں ان کی نقول جاری کر دی جائیں گی۔ تو وہ انڈیا سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، جب الیکشن سر پہ ہوں، انڈیا میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو وہ عام ٹیکنیک تو ان کی یہ تھی کہ سرحدوں پر کچھ سرگرمی ہو، اور اس کے نتیجے میں مطلب یہ باقی تو سارے حرب خیر ہندوتوا کے وہ ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف نعرے بازی ہو اور یہ اور وہ ہو، اور اس کو مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں ہوں اور ہندو ووٹ حاصل کیے جائیں جو ظاہر میجورٹی میں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ انڈیا میں اگر پاکستان جوابی کارروائی کرے کچھ بھی، جیسے کہ کی تھی، جہاز 2 کے گرا دیے تھے، پائلٹ کو پکڑ لیا تھا، اور وہ کوئی محدود سی کارروائی نہیں ہے۔ بلوچستان میں $500 ملین وہ خرچ کرتے ہیں، افغانستان سے سرزمین استعمال کرتے ہیں، ایران کی بھی، کلبھوشن یادیو وہیں سے آیا تھا، جہاں کہیں ممکن ہے دنیا میں وہ کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی میں بھی ان کو رسوخ ہے، فرقہ پرست تنظیموں میں بھی ان کا عمل دخل ہے۔ فرقہ پرست تنظیموں میں یہ نہیں ہے کہ وہ لازماً ان کا باقاعدہ وہ بھارت نواز ہوں، ان میں داخل ہونا بہت آسان ہوتا ہے، اور لاہور میں بڑا نیٹ ورک ہے، بزنس میں ان کا نیٹ ورک ہے، بزنس مینز میں، اور
لوگ ان کے آتے جاتے ہیں، بڑا راہ کا دنیا بھر میں یعنی ایک مافیا کی طرح کام کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کتنا پاکستان اگر اس وقت اس کو اجاگر کرتا ہے سلیقہ مندی کے ساتھ، اس کے لیے ولنگنس چاہیے، لیکن حکومت کی ساری انرجی اگر ایک سیاسی پارٹی کے خلاف استعمال ہونی ہے اور ان کاموں کی کوئی ترجیح نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔